فرمانے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر جہاں احمد مصطفیٰ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے عائشہ فرمانے اللہ جس میں کتاب نے مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے اور فرشتے اس کی بخشش کی دعا بھی کرتے رہیں گے۔ عجب کرم ہے، خود مجرموں کے حامی ہیں، عجب کرم ہے، خود مجرموں کے حامی ہیں، گناہ گاروں کی بخشش کرانے آئے۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا ضرور اس نے کبھی، یہ اس کی نیکیاں بڑھانے آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج کا موضوع ہے خوف خدا۔ رمضان مبارک ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، آج الوداعی جمعہ بھی ہے ہمارے درمیان۔ کاش ہم خوف خدا کے موضوع کو سمجھیں اور اللہ پاک آج مبارک جمعہ کے صدقے ہم سب کو خوف خدا عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی، خوف خدا کی برکت سے آدمی سچا پکا نمازی بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ اپنی مشکل بتا رہے ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ نمازی بن جاؤں مگر نہیں بن پاتا۔ روزانہ رات کو الارم لگا کر سوتا ہوں مگر فجر کے لیے آنکھ نہیں کھل پاتی۔ روزانہ ساری نمازیں پڑھنے کی نیت کرتا ہوں مگر اس پر عمل نہیں کر پاتا۔ اس کا بہترین علاج قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں بتایا گیا۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 46 ترجمہ کنز الالفاظ، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ترجمہ کنز الالفاظ، جنہیں یقین ہے انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جو نمازی بننا چاہتے ہیں مگر نہیں بن پاتے، جن کے دل نماز کی طرف مائل ہیں، نہیں ہو پاتے، مگر نمازی نہیں بن پاتے، جن کے دل نماز کی طرف مائل نہیں ہو پاتے، جن کے دلوں میں نماز کا شوق نہیں ہے، جن کو دنیاوی مصروفیات نماز اور دوسرے نیک کاموں سے غافل کر دیتی ہے، انہیں چاہیے کہ رب کے حضور حاضری کا تصور باندھا کرے اور موت کو کثرت سے یاد کیا کرے۔ اس کی برکت سے نمازوں اور نیکیوں سے بھی محبت مل جائے گی، اس پر استقامت بھی نصیب ہو جائے گی اور انشاءاللہ پکے سچے نمازی بھی بن جائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ میلاد شریف کے بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایسا انسان جو کئی راتوں سے کا جاگا ہوا ہو
تھکا ہارا ہوا ہو، کسی اچھے کمرے کی کہا جائے کہ آپ کو بہت ہی اچھا آرام دہ بستر لگا دوں گا اور ہر طرح کا آرام مہیا کروں گا. کسی کو جب کوئی تھکا ہوا ہو اور اسے کہا جائے میں آپ کو بہت اچھا کمرہ دوں گا، اس میں اے سی بھی لگا ہوا ہوگا، بیڈ بھی لگا ہوا ہوگا اور سارا سامان بھی مہیا کروں گا، لیکن اس کمرے میں ایک سانپ رہتا ہے. ساری چیزیں ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی ہیں، لیکن اس میں ایک سانپ رہتا ہے. اب اس تھکے مانند اور کئی راتوں کے جاگے ہوئے انسان کو اس آرام دہ کمرے میں نیند آ جائے گی، آٹومیٹک نیند آئے گی. اب اس کو اے سی کام نہیں کرے گا، اب بیڈ کام نہیں کرے گا، اب سامان کام نہیں کرے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی. مجمع میں کسی نے کہا نہیں تو فرمایا کیوں نیند نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ انسان کے دل میں سانپ کا ڈر سما گیا ہے. اس کے دل میں سانپ کا جو ڈر ہے وہ سما گیا ہے، سانپ کا خوف پیدا ہو گیا ہے. اب اس کی نیند غائب ہو گئی ہے. جب سانپ کے خوف سے نیند اڑ سکتی ہے تو بتائیے خدا کا خوف دل میں ہو اور نماز کے وقت نیند آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حافظ ملت ایک مثال لے کے سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں یار میں تو بڑا خوف خدا والا ہوں، میں تو بڑا معاف کرنے والا ہوں، میں تو بڑا درگزر کرنے والا ہوں، میں تو رونے والا ہوں، میں نیکی کوئی کام کرنے والا ہوں. اب ادھر حافظ ملت نے یہ بات اس انداز میں سمجھائی کہ آرام دہ بستر بھی ہے، اے سی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن صرف ایک بات کہ یار وہاں سانپ موجود ہے. اس سانپ کے خوف کی وجہ سے اب اس کو وہ سہولیات نہیں لگ رہی ہیں. اب اس کو اے سی اچھا نہیں لگ رہا، اب اس کو بیڈ اچھا نہیں لگ رہا، اب اس کو جو سامان عطا کیا گیا وہ اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ اس کے دل میں سانپ کا ڈر بیٹھ گیا ہے. اسی لیے حافظ ملت نے فرمایا جب ایک سانپ کے ڈر سے تمہیں نیند نہیں آتی ہے تو بتائیے جس کے دل میں رب کا خوف ہو اور وہ نماز کے لیے سوتا رہ جائے. پیارے اسلامی بھائیوں، بالخصوص میرے معتکفین حضرات توجہ فرمائیں کہ ہم کہاں ہیں. رات کو جب سونے لگے تو نماز فجر کے لیے الارم ضرور لگا لیا کریں. رب کے حضور حاضری کا تصور ضرور باندھا کریں، بلکہ کسی نمازی یا بند پڑے تو محلے کی مسجد کے امام صاحب کی خدمت میں عرض کر دیا کریں کہ وہ آپ کو صبح کے لیے جگا دیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کریں، رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر کچھ دیر موت اور قبر و آخرت کا تصور باندھا لیا کریں. جب یہ تصور باندھ لیا جائے گا، یہ سونے کے آداب میں سے بھی ہے کہ سیدھی کروٹ پر سیدھے رخسار کے نیچے سیدھے ہاتھ رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے سوئے اور اس وقت قبر میں سونے کا تصور باندھ لیا کریں. اس کی برکت سے انشاءاللہ کریم بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے اور بہت سارے فائدوں کے ساتھ نماز فجر کے لیے اٹھنا بھی آسان ہو جائے گا. پیارے اسلامی بھائی، خوف خدا، اللہ پاک کے حضور حاضری کا خوف اور یہ تصور بہت ہی کمال کی چیز ہے. اس سے آدمی کو ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، ایک پوشیدہ طاقت ہے جو ہمیں باہمت باحوصلہ بنا دیتی ہے. اللہ اس کی برکت سے آدمی ایسے کارنامے انجام دیتا ہے، ایسے کارنامے انجام دے لیتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک واقعہ کا ذکر فرمایا. واقعہ بڑا پیارا ہے، توجہ سے سماعت کیجیے گا. حضرت طالوت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے. حضرت طالوت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے اور انہیں بادشاہ کس نے بنایا تھا؟ اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی آئی، اللہ پاک کے کرم سے، اللہ پاک کے حکم سے انہیں بادشاہ مقرر کیا گیا. جب یہ بادشاہ بن گئے تو اس وقت ایک بڑا غیر مسلم
تھا جس کا نام تھا جالوت. حضرت طالوت رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا لشکر جمع کیا اور جالوت سے جنگ کے لیے روانہ ہو گئے. جب یہ لشکر جنگ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اللہ پاک کو ان کا امتحان مقصود تھا، ان کا امتحان تھا. اور ان کا امتحان کیسا تھا؟ حکم ہوا تھوڑا آگے چل کر، پہلے سے بتایا جا رہا ہے، تھوڑا آگے چل کر ایک نہر آئے گی، تمہیں پیاس بھی بہت لگی ہے، مگر جو اس نہر سے پانی نہیں پیے گا وہ لشکر میں شامل رہے گا، اور جو پانی پی لے گا اسے واپس گھر بھیج دیا جائے گا. اب جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے جنگ میں کون شریک ہوگا؟ جو پانی نہیں پیے گا. تمہیں شدت پیاس بھی ہے، جو پانی نہیں پیے گا وہ جنگ میں شامل ہوگا، جس نے پانی پی لیا اسے گھر واپس بھیج دیا جائے گا. چلتے چلتے آگے وہ نہر آ گئی. اب معاملہ یوں ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے نہر سے پانی پی لیا. حضرت طالوت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سب کو لشکر سے باہر کر دیا اور گھر بھیج دیا. اب جو باقی بچے وہ تھے 313. اب جو باقی بچے وہ تھے 313. یہ دیکھ کر بعض لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے، ہمت جواب دینے لگے. بولے ترجمہ کنز العرفان، ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، گویا یہ ہمت ہار بیٹھے اور کہا جالوت کا اتنا بڑا اور طاقتور لشکر کہاں، اور ہم 313 افراد، ہم جالوت کے ساتھ جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان ہمت ہارنے والوں کے علاوہ جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، توجہ سے سماعت کیجئے گا، بڑی پیاری بات ہے. جو ہمت والے تھے نا، جو جذبے والے تھے، جو اللہ کے حضور خوف خدا رکھنے والے تھے، انہوں نے کہا جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں، جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں، انہیں ہزاروں کا لشکر کچھ نہیں کہتا. بڑے سے بڑے لشکر آ جائے، لیکن جب ان کی نگاہ رب تعالیٰ پر ہو، جب ان کا مقصود اللہ کی رضا ہو، جب ان کا مقصود خوف خدا ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ لشکر ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے. ہم نے ملنا تو ہے رب سے، اللہ کی بارگاہ میں جانا تو ہے، تو کیوں نہ شہادت لی جائے اور اللہ سے ملا جائے. پیارے اسلامی بھائی، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں قیامت کا یقین تھا. بارگاہ الہی میں حاضری کا منظر کے خیالات ان کے دلوں میں چھایا ہوا تھا، اور یہ خوف خدا رکھنے والے تھے، اللہ پاک سے ڈرنے والے تھے. اس موقع پر انہوں نے کیسی ہمت دکھائی؟ بولے ترجمہ کنز العرفان پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249. بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے، اللہ صبر کرنے والوں کے، اللہ درگزر کرنے والوں کے، خوف خدا والوں کے، عشق رسول والوں کے، معاف کرنے والوں کے، محبتوں سے گفتگو کرنے والوں کے، مسکرا کر بات کرنے والوں کے، والدین سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. یعنی اے لوگوں، ہم 313 ہیں تو کیا ہوا؟ جو تھوڑی جماعت بچی تھی نا، جو تھوڑے سے لوگ بچے تھے، انہوں نے کہا یار کیا ہوا، ہم 313 ہے تو جالوت کا لشکر بڑا طاقتور ہے تو کیا ہوا؟ تم ہمت مت ہارو، اللہ پاک کے بندے ہیں. اللہ پاک اپنی قدرت سے بہت مرتبہ چھوٹے سے لشکر کو بڑے لوگوں پر فتح عطا فرماتا ہے. اللہ پاک اپنی قدرت سے بہت بڑے بہت چھوٹے سے لشکروں کو بڑے بڑے لشکروں کو فتح نصیب فرماتا ہے. لہذا ہمت سے کام لو. ان کی یہ نصیحت اثر کر گئی. پھر دنیا نے دیکھا کہ 313 کے مختصر لشکر نے جالوت کے ہزاروں لوگوں کو زبردست اور تاریخی شکست سے دوچار کر دیا. بات سمجھیے آپ، طاقت نہیں دیکھی جاتی ہے. آپ طاقتور ہیں، پہلوان ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے، آپ کے پاس مال زیادہ ہے تو کامیاب ہوں گے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
انما الاعمال بالنیات، نیتیں دیکھی جاتی ہیں، جذبے دیکھے جاتے ہیں، جان کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے، بخار کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے، تکلیف کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے، گفتگو کی پرواہ پھر نہیں کی جاتی ہے۔ اور پھر یہاں دیکھیے جو 313 باہمت لوگ تھے، بڑے حوصلے والے لوگ تھے، اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ ان کا یہ وصف بتایا کہ اللہ پاک کے حضور حاضری کا یقین رکھنے والے لوگ تھے، خوف خدا والے لوگ تھے۔ اسی خوف خدا نے انہیں باہمت اور بلند حوصلے والا بنا دیا، اسی کی برکت سے اتنے بڑے لشکر پر قابو پا لیا۔ سبحان اللہ۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم کیا ہوا؟ خوف خدا۔ معلوم کیا ہوا؟ خوف خدا۔ خوف خدا قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضری کا خیال آدمی کو حوصلہ دیتا ہے۔ اس کے دن میں خوف خدا ہوتا ہے، جو جب رب تعالیٰ سے ملنا ہوتا ہے تو اس کو حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جس کی برکت سے انسان بڑی بڑی مشکلات سے مسکرا کر گزر جاتا ہے۔ دیکھیے نا میرے امام علی مقام، امام عرش امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں کیسا صبر کیا، کیسی استقامت دکھائی، کیسا مشکل امتحان تھا، مگر آپ ثابت قدم رہے۔ آپ کیا رہے؟ کیا رہے؟ اور آپ بھی کے شہزادے تھے نا علی اصغر 6 ماہ کے، آپ بھی کے تھے نا۔ اگر میرے بیٹے کو کوئی مار دے چماٹا، میں تو آگ بگوڑ ہو جاتا ہوں، میرے بیٹے کو مارا کیسے؟ غلطی تھی تو بھی گرم ہو جاتے ہیں۔ میرے بیٹے کو اگر بخار ہو جائے 1 سے 2 ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ یار میرے بیٹے کو بخار ہو رہے، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، وہ پاگلوں کی طرح ادھر جائے گا ادھر جائے گا۔ لیکن ادھر دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حلق میں تیر پیوست کیے گئے، آپ لینے کیا گئے تھے؟ پانی کے 2 قطرے، 2 بوند، کہ 2 بوند دے دو میرے شہزادے کو۔ لیکن صبر و استقامت کے پہاڑ میرے امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا دم بھرتے ہیں نا، اب ایک کہوں پوچھوں کہ کون کون محبت کرتا ہے تو ہم کہیں گے الحمدللہ 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 الحمدللہ، اور ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، کامیابی بھی نہیں ہے۔ کہانت میں آقا کریم نے فرمایا نا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نمبر 1 قرآن، نمبر ایک اور نمبر 2 اہل بیت، نمبر 2 اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا اس کی منزلیں آسان ہوتی چلی جائے گی۔ اب امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ آئی اپنے بھائی کے پاس، بھائی بات یہ ہے کہ لشکر بہت بڑا ہے یزیدیوں کا، اور تعداد میں ہم کم ہیں، کم ہیں۔ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بہت خوبصورت نصیحت ارشاد فرمائی۔ اہل بیت کے چاہنے والوں، محبت کرنے والوں، امام پاک اپنی بہن کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ بہن، شیطان تمہاری برداشت اور صبر کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ شیطان تمہاری برداشت ختم کر رہا ہے۔ شیطان تمہاری برداشت اور صبر کو نقصان نہ پہنچائے۔ زمین والے سب ایک دن موت کے گھاٹ اتریں گے، آسمان والوں کی بقا نہیں ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ رہنے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک کی ہے۔ کہا کہ جو تمہارا برداشت ختم ہو رہی ہے، تمہارا جو صبر ختم ہو رہا ہے، یہ تمہیں شیطان کا نقصان نہ پہنچا دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر خوف خدا بڑھائیے، اللہ پاک کے حضور حاضری کا تصور بالا کریں، موت کو یاد کیا کریں، یقین مانیے اس کی برکت سے مشکلات بھری ہوئی اس دنیا میں جینا آسان ہو جائے گا۔ جتنی بھی مشکلات ہوگی نا، ساری انشاءاللہ وہ مشکلات نہیں لگیں گے اور جینا آسان ہو جائے گا۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو موت کو پہچان لیتا ہے، جو موت کو پہچان لیتا ہے، اس پر دنیا کے غم اور مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس پر دنیا کے غم اور مصیبتیں
آسان ہو جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قربان جائے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کا فرمان علی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی دنیا کی ساری مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ اسے مصیبت نہیں لگے گی یار، مرنا ہے نا۔ رات بھی اسی میں بیان سنا تھا، مصیبت آئے تو صبر کیجیے، مصیبت آئے تو صبر کیجیے۔ اور آپ اگر نہیں سمجھ رہے تو سمجھ جائیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو امتحان آیا اس سے بڑا امتحان ہم پہ آیا ہے کہ آج تک ہماری 50 سال 60 سال 40 سال ایسے امتحان کبھی آیا؟ کبھی نہیں آیا۔ آپ نہر کوثر کے بادشاہ، آپ جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن سامنے کیا تھا؟ پانی تھا، لیکن آپ تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ اب اس میں کیا کہا جائے گا کہ امام حسین کو پانی نہ ملا؟ اس میں یہ کہا جائے گا کربلا والوں تک پانی نہیں پہنچ سکا کیونکہ پانی کی وہ ہمت نہ تھی کہ وہاں تک پہنچتا، نہیں تو آپ اشارہ کرتے سمندر کے سمندر آ جائے گا، سمندر کے سمندر آ۔ لیکن ان کا صبر و استقلال تھا۔ یہ وہ نانا جان کی وہ جان ہے، یہ نانا جان کی وہ جان ہے۔ جب امام آقا علیہ السلام سجدے میں جاتے ہیں تو امام حسن اور حسین آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ ان کو ہٹاتے نہیں ہیں بلکہ سجدہ طویل فرما دیتے ہیں۔ یہ امام حسن اور حسین کہ دعا کرتے سارے کام نہیں ہو سکتے، لیکن یہ تربیت تھی میرے لیے اور آپ کے لیے، تربیت تھی کہ آنے والے لوگ ہوں گے بے صبرے ہوں گے، دنیا دار ہوں گے، دنیا کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ نہیں ہوگا تو خدا کا خوف نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو عشق رسول نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو علم کی دولت نہیں ہوگی، نہیں ہوگا تو اخلاص نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو ادب نہیں ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی دوبارہ وہ فرمان آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ پیارے اسلام میں دل میں قبر و آخرت کا خوف بسانے والوں کو کیا کیا انعامات ملتے ہیں سنیے۔ دل میں خوف خدا بسانے والوں کے لیے جنت کے باغات اور چشمے عطا کیے جاتے ہیں۔ دل میں خوف خدا بسانے والوں کے لیے جنت کے باغات اور چشمے عطا فرمائے جائیں گے۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ کنز العرفان، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ کون لوگ؟ متقی کی ڈیفینیشن بتائیں، متقی کہتے کسے؟ متقی کیسے کہتے کسے؟ یہ بھی تو ڈیفینیشن بتاؤ نا، اس کے معنی بھی تو پتا ہے۔ متقی تو ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے، نام بھی کئی لوگوں نے رکھ لیا متقی، لیکن اس کی معنی کیا ہے متقی کے؟ متقی کے معنی یہی ہے جو میں ابھی تک آپ کو سنا رہا ہوں۔ متقی وہ ہے جو خوف خدا والا ہے، متقی وہ ہے جو صبر والا ہے، متقی وہ ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں متقی۔ اب پھر کیا فرمایا گیا؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جو شخص اللہ پاک سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ جو اللہ پاک سے نہیں ڈرتا پھر سے دنیا کی ہر چیز سے ڈراتی ہے۔ پھر دروازہ بھی بجا، کیا ہو گیا؟ کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ غلط نمبر آگے کال آ گئی، یار پتہ نہیں کس نے کال کی، کیا مسئلہ ہوگا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، پھر اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈراتی ہیں، اور جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر ہر چیز اسے ڈراتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے، اللہ پاک نے سبز موتی کا ایک محل پیدا فرمایا جس میں 70,000 گھر اور ہر گھر میں 70,000 کمرے۔ اس میں وہ شخص داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے وہ مخص اللہ کے خوف سے چھوڑ دے۔ یہ اس کے لیے اب تو پتہ ہی نہیں لگ رہا نا حلال اور حرام کا، بس جو وہ آئے آنے دو۔ ڈیوٹی پہ گئے، ڈیوٹی کا ٹائم تھا 8 گھنٹے، 2 گھنٹے ادھر بیٹھ کے گزارا، آدھا گھنٹہ ادھر بیٹھ کے گزارا،
15 मिनट बाथरूम में बैठ के गुजार दिया, नमाज की इजाजत मिली तो नमाज के साथ थोड़ा सो भी गए। ये क्या कर रहे हैं यार? ऐसा तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपकी जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में अब आपको पीछे को दिहाड़ी कब दे रहा है, बाद में रोना क्या होता है, या दिहाड़ी कब दे रहे हैं इसलिए डंडी मार देते हो। नहीं करो काम भी करना है, डंडी भी मारनी है, मेहनत भी करनी है, हराम भी लाना है, मेहनत भी करनी है, लाना भी हराम है। इसी तरह टावल वाले में क्या होता है, तौलिया खराब हो साइड में नजर नहीं आना चाहिए। भाई ये क्या है? आप जिया कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो। अगर आप अल्लाह तबारक व तआला से डरोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसान हो जाएगा। और हलाल ही के लिए कामयाबी है, हलाल खाने वाले ही कामयाब है। हज़रत खुदैर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जो शख्स अल्लाह से डरता है तो ये खौफ और हर भलाई की तरफ इसकी रहनुमाई करता है। क्या करता है? रहनुमाई करता है। प्यारे इस्लामी भाई, हज़रत खुदैर रहमतुल्लाह ताला अलैह तौबा से पहले बहुत बड़े डाकू थे। क्या थे? क्या थे? हम भी तो डाकू हैं, लेकिन दूसरे वाले डाकू हैं, अब छोटे वाले डाकू हैं। डाके डालने छोड़ते नहीं। इसकी इज्जत पे डाका डाल दिया, इसके घर पे डाका डाल दिया, दोस्ती यूं की अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, और उसी घर में उसी की बहन पे नजर, उसी की बेटी पे नजर। जा रहे हैं, पर्दा हटाया तो सोचेंगे अंदर तक देखने के नजर क्या आ रहा है। हम भी डाके डालते हैं, अंदाज है ना। हज़रत खुदैर बिन अयाद रहमतुल्लाह ताला अलैह तौबा से कबल बहुत बड़े डाकू थे। अब आपने जब तौबा की तो आपने कहा मैं अब हर किसी से माफी मांगूंगा कि मुझे माफ कर दे। तो आप एक गैर मुस्लिम के पास गए और गैर मुस्लिम से कहा कि मुझे माफ कर दो। देखा नहीं, मैंने कसम खाई थी कि तूने मेरा माल लूटा था, मेरा माल वापिस दोगे तो माफ करूंगा। अब वो तो माफी मांगने के लिए आए थे। बहरहाल उसने कहा ठीक है, तुम्हारा माल नहीं है, कमरे में जाओ, माल थैली पड़ी है वो उठा के मुझे दे दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हज़रत खुदैर बिन अयाद रहमतुल्लाह ताला अलैह कमरे में गए, थैली पड़ी थी उठाई और उस गैर मुस्लिम को दी, ये भाई अब थैली लो, मुझे माफ कर दो। उन्होंने थैली को खोला तो थैली में सोना सोना था। उन्होंने कहा जा, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दो। बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपने कहा पहले यही है, हुक्म यही तो कहे ना, मुझे कलमा पढ़ा दो, सारी बातें छोड़ो, पहले कलमा पढ़ा दो। कलूब यानी कि दिल बदलने वाला है, फौरन उन्होंने कलमा पढ़ाया। क्या मैं तो तौबा करने आया था, मैं तो तौबा करने आया था, माफी मांगने आया था तुझसे कि मैंने तुझे लूटा है, और तूने तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये क्या माजरा है? कहा माजरा ये कि हमारी किताबों में लिखा है जो सच्ची तौबा करता है वो मट्टी को हाथ लगाता है तो सोना हो जाती है। और जो मैंने अंदर भेजा था, जो थैली थी उसके अंदर मट्टी थी, सोना नहीं था। लेकिन जब तू मेरे पास लेके आए तो मैंने खोला तो उसमें सोना था, तो मैं समझ गया तूने पक्की सच्ची तौबा की है, तूने पक्की सच्ची तौबा की है। अल्लाह पाक ने उस मट्टी को सोने में तब्दील फरमा दिया। तो मैंने कहा तुम सबसे पहले मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दो। प्यारे इस्लामी भाई, खौफ खुदा के फायदों में से एक बड़ा फायदा ये भी है कि इसकी बरकत से माशरे की तमाम बुराइयां दम तोड़ जाती हैं, बुराइयां खत्म हो जाती हैं। हमें भी चाहिए कि सच्ची तौबा करें और अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो जाए। खौफ खुदा और तौबा के जो दो तरीके अपनाए हुए हैं, ये कान पकड़ा और ये कान पकड़ा, तौबा करके हट जाता है, उफ 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 उफ, और फिर थोड़ी देर बाद वही सारे मामले, वही जुबतें, वही चुगलियां, वही बदलिहाजियां, वही बदतमीजियां। तो प्यारे इस्लाम में इसको तौबा नहीं कहा जाए। इसी तरह खौफ खुदा वाला, जो खौफ खुदा वाला दिल होगा ना, वो दुनिया की मोहब्बत में सरशार नहीं होगा। खौफ खुदा वाला जो होगा वो कोशिश करेगा मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंच जाए, मेरी जात से कोई परेशान ना हो जाए। ये होता है खौफ खुदा वाला। और जो खौफ खुदा वाले हैं उनके लिए आपने सुन लिया, बेशक मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे, बेशक मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे। अब हम में से कौन नहीं जो जन्नत में नहीं जाना चाहता? हर कोई कहता मुझे जन्नत में जाना है, लेकिन उसके लिए मुत्तकी लोगों के लिए फरमाया गया कि मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे। और मुत्तकी के लिए यही है कि जब नमाज का वक्त आए तो नमाज के लिए दौड़े, जब कोई गाली दे दे तो सब्र करे। मुत्तकी के लिए यही है कि कुरान की तिलावत करके अपने दिल को ठंडा करे, राहत हो जाए। यार इसने मुझे जुल्म किया है, गलत किया है, लेकिन मैं अल्लाह से कलाम करता हूँ, मैं अल्लाह से बातें करता हूँ, देखिए इंशाअल्लाह ताला कैसी आसानी हो जाएगी।
اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے میں دل کو راحت ہوتی ہے. اچھا پھر بعض دفعہ ہم بد دعائیں دے دیتے ہیں. تو یہی تو اب آپ کا وقت تھا کہ اب آپ نے دعا دینی ہے بد دعا دینی ہے. صبر کر کے آپ نے جنت میں جانا ہے یا بد دعا دے کر اسی وقت اپنے فیصلے کا بدلہ لینا ہے. پیارے اسلامی بھائی، ہمارا دین بہت پیارا ہے، بہت میٹھا ہے. اگر ہم عزتوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، محبتوں کے ساتھ رہیں گے، تو انشاءاللہ ہماری منزلیں طے ہوتی چلی جائیں گی. اور اگر ہم دنیا کے لالچ میں رہے کہ اس نے یہ کیا تو میں بھی یہ کروں گا، اس نے مکان بنا لیا تو میں بھی مکان بناؤں گا، اس نے گاڑی لے لی تو میں بھی گاڑی لوں گا، یہ تو اچھا نہیں ہے. یہ اچھا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلا نہیں کریں یار اس کے بعد اتنے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنا، مولا اس کو اور دے اور اس کے صدقے مجھے بھی دے. آپ کا مال بڑھے گا. ایسے تو آپ دل جلاتے رہیں گے، یار اس نے گاڑی کہاں سے لے لی، اس نے گھر کہاں سے بنا لیا. تو آپ ایک اور دروازہ کھولیں گے اپنے دل میں غیبت و چغلیوں کا. غیبتوں اور چغلی کو ایک اور دروازہ کھولیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر معلوم ہوگا یہ خوف خدا نہیں ہے تو سارے کام ہو رہے ہیں. خوف خدا ہوگا تو انشاءاللہ اس زبان فالتو چلے گی. خوف خدا ہوگا تو محبتیں عام ہوں گی. اللہ پاک ہمیں خوف خدا عطا فرمائے. اور آج الوداعی جمعہ ہے اور اس کے بعد رمضان کا جمعہ نہیں ہوگا. الوداعی جمعے میں اکثر لوگ آتے ہیں، لیکن آج کا موضوع خوف خدا رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ جس طرح آپ ماہ رمضان میں نمازوں کے لیے آ رہے تھے، تراویح کے لیے آ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کے دل نرم ہو گئے تھے، نیکی کرنے کا جذبہ بڑھ گیا تھا. تو آپ سے عرض کروں گا، ماہ رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے. ماہ رمضان کے بعد بھی یہ مسجدیں یہی رہیں گی، یہ مسجدیں کہیں جائیں گی نہیں، یہ یہیں پہ ہوں گی. آپ نے آنا ہوگا. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہاں سے یہ نیت اس جمعے میں کریں گے اور دعا کریں گے. ہمارا کام ہے دعا کرنا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا. دلوں کو بدلنے والا میرا رب ہے. اللہ پاک ہمیں نیک بننے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. پیارے اسلامی الحمدللہ علیہ